أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ. جزاک اللہ قاری محمد ذیشان حنیف قادری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. ناظرین، آج کا دن اسلامی مہینے رمضان کے ان دنوں میں سے ایک ایسا دن ہے جو حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے. آج میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پالے ہوئے چچا زاد بھائی علی المرتضیٰ شیر خدا کے وصال کے لمحات قریب آ رہے ہیں. آج ہم حضرت علی علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالیں گے. ویسے تو ایک پروگرام یا ایک زندگی بھی بہت کم ہے آپ جیسی عظیم ہستی کی زندگی پہ نظر ڈالنے کے لیے، لیکن ایک کوشش ہے. امید ہے کہ آپ سب بھی ہمارا ساتھ دیں گے. آج کے دن اسی ٹاپک کو آگے لے جاتے ہوئے آئیے ویلکم کرتے ہیں پیر سید محمد مقدس کاظمی المشہدی کو.
کہ وہ بھی آج کے دن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ السلام علیکم بھیا۔ جی وعلیکم السلام۔ بھیا نعت کے سفر کی جگہ آج مجھے پتہ ہے کہ آج آپ بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، آپ بھی کچھ کلام پیش کرنا چاہتے ہیں، کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ جی اس میں کوئی شک نہیں، یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں قرآن جو ہے وہ 1000 سے زائد آیات جو ہے ان کی شان میں، اور جس پہ سب متفق ہیں تمام مکاتب فکر، وہ 313۔ اور میرا جی یہ چاہتا ہے کہ ایک بھی اگر آیت پہ سیر حاصل اگر گفتگو ہو تو یہ ایک اس کے لیے بھی ایک وقت درکار ہے، لیکن وہ آیت کیا ہے؟ کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ شرط ہے، یعنی تمام عبادتیں اس وقت تک قبول ہی نہیں ہیں جب تک ان کی محبت، ان کی مودت اگر آپ کے دل میں موجود نہیں۔ بے شک، یعنی یہ بہت، میں کہتا ہوں سمجھنا چاہیے اور سمجھانا چاہیے کہ ہم کن تعصبات کی نظر ہو رہے ہیں۔ اگر ایک ایک ہستی کو مان رہا ہے، دوسرا وہ اس لیے نہیں مانا کہ وہ مانتے ہیں۔ میں کاش کے موقع ہو اور تمام مکاتب فکر مل کے بیٹھیں اور سوچیں۔ ابھی بھی جو اس سے پہلے کل کے پروگرام میں علماء بیٹھے تھے اور میں دیکھ رہا تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط تھے وہ باتیں، یعنی اس کا مطلب ہے ہمارے مشترکات بہت ہیں، ہمارے اختلافات بہت کم ہیں، لیکن ہم اختلاف پہ اس لیے زیادہ زور دیتے ہیں کہ جب تک اختلاف نہ کرو، یہ افسوسناک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایسی شاید یہ سمجھے کہ انکشاف تو نہیں ہے، لوگ جانتے ہیں لیکن اس کو سوچتے نہیں ہیں۔ وہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اختلاف بہت کم ہیں، لیکن اختلاف کو ہوا اس لیے دی جاتی ہے کہ اپنے فرقہ میں جو ایک نام جو حاصل کرنے کے لیے دوسرے کو برا بلا کہا جاتا ہے، جبکہ میں کہتا ہوں کہ اس سے وہ بہتر ہے ریڑی والا جو اپنی ریڑی پہ سجے پھل کو کہہ رہا ہوتا ہے یہ جی مرود ہیں، بڑے پیڑے والے مرود ہیں جی، بہت اچھے ہیں، اور دوسری طرف کبھی اس نے نہیں کہا جی کہ اس کے کیڑے والے ہیں اور میرے پیڑے والے ہیں۔ افسوس یہ کہ ہماری جو سوچ جا کہاں رہی ہے اور ہم لے کے کہاں جا رہے ہیں۔ علماء کا میں سمجھتا ہوں اس پہ بہت زیادہ توجہ ہونی چاہیے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے علماء کے اتنے اختلافات نہیں ہیں اور اتنے مسائل نہیں ہیں آپ ایک دوسرے کے ساتھ، جتنی عوام جو ہے وہ کسی چھوٹی سی بات، 100% اگر آن ایئر دو علماء بات کر رہے ہیں، ڈیفرنٹ فرقوں سے بلونگ کرتے ہیں، وہ گفتگو کر رہے ہیں، ویورز میں نے یہ بات نوٹ کی ہے، بریک میں وہ شاید آن ایئر وہ تھوڑا سا ایک دوسرے کے ساتھ ڈس ایگری کرے بھی، جب بریک آئے گی تو وہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ نارمل ہوں گے، بالکل ٹھیک ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ، انلیس ناؤز باللہ توبہ استغفار کوئی ایسی بات کہے جو بالکل شریعت اور ہر بلیف سسٹم کے خلاف ہو۔ لیکن عوام جو ہے اس چیز کو ہوا دے کے اس کو ایک بہت بڑا ایشو، اور اسپیشلی میڈیا، اس میں میڈیا کا بہت نیگیٹو ہاتھ ہے ویورز۔ میں خود میڈیا کا حصہ ہوں اور مجھے بہت شرمندگی اور اس میں زیادہ سوشل میڈیا، شاید یہ چینل اتنے زیادہ نہ ہوں جتنا کہ سوشل میڈیا اس چیز کو ہوا دے۔ بالکل صحیح، کیونکہ سوشل میڈیا ہر ایک کے لیے جو آسان ایکسیس ہے اور جو چاہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اور کر رہا ہے۔ اور دیکھیں پاکستان ایز اے کنٹری، ایز اے نیشن آپ دیکھیں بنا ہی اس سوچ کے ساتھ تھا کہ ہر بندہ اپنے طریقے اپنے انداز سے عبادت کرے، مسلمان اپنے طریقے سے، کرسچن اپنے طریقے سے، ہندو اپنے طریقے سے، یہودی اپنے طریقے سے، پارسی اپنے، ہر مذہب کا بندہ اپنے طریقے اپنے انداز سے عبادت کرے، اور اس میں اگر فرقے بھی آ جاتے ہیں تو ہمارا رائٹ نہیں ہے ہم کسی اور کی بات کے اوپر کامنٹ کریں۔ سب سے بڑا جج رب تعالیٰ ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے، ہم کیوں بیٹھ کے اس دنیا میں فیصلے کرتے ہیں؟ جی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی میں چاہ رہا ہوں کہ قرآن کی کچھ آیات، کچھ احادیث اس ہستی کے بارے میں بتاؤں اور ہم نیگیٹیوٹی اور نیگیٹو سوچ کو ہٹائیں اس بات پہ کہ یہ دیکھیں وہ کون سی ہستی ہے، اور بے شک جس مسلک سے بھی آپ ہیں آپ پوچھ لیجیے کیا یہ مولا کائنات کے لیے، تو یقیناً ہر عالم دین اسی چیز کا جو ہے وہ بالکل میرا ساتھ دے گا۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ بھی قرآن کی آیت ہے، یہ بھی مولا کائنات کے لیے۔ پھر یہ بہت معروف آیت ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، سورہ یاسین کی ہے، اور یہ بھی مولا کائنات پہ ہے۔
اور بہت ساری آیات، بہت ساری، جیسے بچے نے پڑھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ بھی اسی گھرانے کے لیے۔ پھر ایک ایسی حدیث کو میں کوڈ آج کر رہا ہوں کہ جو پریکٹیکلی کر کے دکھائی رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ چونکہ آج میں کہ تو شہادت کی کا دن ہے تو میں چاہوں گا کہ اسی مناسبت سے اگر آپ چاہیں تو یا علی انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت منی، پھر آگے سنیے، پھر کہا یا علی لحموں کا لحمی دموں کا دمی جسموں کا جسم، پھر کہا علی تیرا اور میرا نور ایک ہے۔ میں تفصیل میں نہ جاؤں اور فقط میں آؤں اس طرف کہ آج کا دن وہ ہے کہ جب مولا کائنات کے لیے حکیموں نے یہ سجیسٹ کیا کہ دودھ جو نا اگر علی پاک کو ملے تو اس زخم جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے، تو یہ بات پورے کوفہ میں پھیل گئی اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے، یتیم بچے، ہائے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے، اور ہاتھوں میں اپنے حصے کا دودھ جو ان کے لیے تھا وہ آئے اور دروازے پہ آ کے کھڑے۔ آج ان کے مولا کی شہادت ہونے والی تھی۔ پھر یہ وہ مولا تھے جنہوں نے فزت برب کعبہ، یہ کیا تسکین ہے اس ہستی کو کہ جو موت کو گلے لگاتے ہوئے کہہ رہے ہیں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس کا میں انشاءاللہ وقفے کے بعد بات کروں گا۔ میں مختصر، میرا جی چاہتا ہے کہ پنجابی کا ایک مختصر سا کلام میں پیش کر کے ایک صرف شعر کے ساتھ جسے میں پیش کر سکوں۔ ہائے منگو دعا میں کوئی بے آسرا نہ ہو، منگو دعا میں کوئی بے آسرا نہ ہوئے، دھیاں دے سر تو پیو دا، دھیاں دے سر تو پیو دا سایہ جدا نہ ہوئے، منگو دعا میں کوئی بے آسرا نہ ہو۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ پیر سید محمد مقدس کاظمی المشہدی ہمارے ساتھ ہیں۔ شہادت حضرت علی علیہ السلام پہ آج ہم بات کر رہے ہیں۔ جی مقدس بھائی، آج کا دن 21 رمضان، یہ وہ قیامت کا دن ہے کہ جب آفتاب امامت و ولایت غروب ہو گئے اور یتیم ایک بار پھر یتیم ہو گئے کہ ان کی سرپرست شفقت کرنے والا دنیا سے چل بسا۔ میں ایک ایسا واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کے بعد کلام، کہ کاش دنیا کو یہ سمجھ آ جائے کہ سرکار کو جب ضرب لگی تو آپ نے کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ اب اس بات پہ میرے سننے والوں کو کہوں گا کہ اس وقت دو گروہ ایسے تھے، ایک گروہ جو آپ کو خدا مانتا تھا اور ایک گروہ وہ تھا جو آپ کو نمازی بھی نہیں مانتا تھا۔ اب علماء اور فقہاء نے جو اس فلسفے کو سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ جب مولا نے کہا نا فزت برب الکعبہ کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوگا، جو خدا سمجھتے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ خود علی سجدے میں شہید ہوئے، وہ کوئی تھا تو جس کو سجدہ کر رہے تھے، سبحان اللہ، ایسی دلیل قائم کر دی کہ اس کا
کوئی ثانی ملتا ہی نہیں ہے. اور وہ لوگ شامی جو لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے جب پتا چلا کہ علی علیہ السلام مسجد میں شہید ہوئے تو کیا نعوذ باللہ, یہ آپ کو بالکل, یہ علماء انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ کہا کہ علی اور مسجد کا کیا تعلق, کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے. اس حد تک نائب رسول کو جو ہے وہ گردانا اور جانا جاتا تھا. اور میں چاہوں گا کہ آج کے دن کی مناسبت سے میں ایک کلام پیش کروں. ہاں, کاش وقت ہوتا تو اس پہ سیر حاصل گفتگو ہوتی کہ یہ ہستی کون تھی, کہ کیسے امام پاک جب واپس آ رہے تھے مولا علی کو, کیونکہ آپ کی دفن جو ہے ایک ایسا راز ہے جو آج تک کسی پہ کھل نہیں سکا, اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا, کہ واپس آ رہے تھے کہ ایک نبینہ روتے ہوئے چلاتے ہوئے سرکار حسن کو جو ہے وہ نظر آیا. تو پوچھا اے بندہ تو کیوں رو اور کیوں چلا رہا ہے. ایک دم سے خاموش ہوئے, کہنے لگا آواز بھی وہی ہے, خوشبو بھی وہی ہے. اے بندہ پہلے تو بتا تو کون ہے. کہا یہ بتا کہ تو کیوں رو رہا ہے. کہا ایک میرا محسن تھا, آئے جو مجھے کھانا کھلایا کرتا تھا, وہ کچھ دنوں سے آ ہی نہیں رہا. بس یہ کہنا تھا. کہا کہ آواز تیری طرح تھی, خوشبو تیری طرح تھی. سرکار حسن نے کھانا پیش کیا. کہا لیکن تو کون ہے. کہا میں اسی کا بیٹا ہوں. کہا اچھا وہ کہاں ہے. تو سرکار حسن نے کہا کہ لوگوں نے ان کو شہید کر دیا ہے. بس یہ کہنا تھا کہ اس کی ایک چیخ بلند ہوئی اور وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا. آئیے یتیموں کے سہارا سرکار علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے میں مختصر کلام پیش کرنے جا رہا ہوں. ہاں, حسنین پہ یتیمی تقدیر لے کے آئی, مولا علی کے غم میں مغموم ہے خدا. حسنین پہ یتیمی تقدیر لے کے آئی, مولا علی کے غم میں مغموم ہے خدا. کیوں منبر سلونی ویران کر دیا ہے. کیوں منبر سلونی ویران کر دیا ہے. کیوں موت کی خزاں میں کیوں موت کی خزاں ہے باغ نبی پہ چھائی. مولا علی کے غم میں مغموم ہے خدائی. لو چل بسا یتیموں بیواؤں کا سہارا, لو چل پڑا یتیموں بیواؤں کا سہارا. کرتا تھا جو ہمیشہ دشمن سے بھی بھلائی, مولا علی کے غم میں مغموم ہے خدائی. تلوار و زہر دونوں
مولا کے سر پہ باہم تلوار و زہر دونوں، مولا کے سر پہ باہم بیٹوں نے یہ وراثت ایک ایک کر کے پائی، مولا علی کے غم میں مغموم ہے خدائی، لے کر چراغ ڈھونڈے دنیا میں اب کہاں گئے، لے کر چراغ ڈھونڈے دنیا میں اب کہاں ہے، جو ہو امام پہلا ختم الرسل کا بھائی، مولا علی کے غم میں مغموم ہے خدائی، یہ کیسی عید آئی سر پر یتیم چھائی، یہ کیسی عید آئی سر پر یتیم چھائی، رکھے گی یاد رکھے گی یاد زینب امت کی بے وفائی، مولا علی کے غم میں مغموم ہے خدائی، حسنین پہ یتیمی تقدیر لے کے آئی، مولا علی کے غم میں مغموم ہے خدا۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ اب ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کرنا چاہیں گے ابو حمزہ مفتی ظفر جبار چشتی کو۔ السلام علیکم بھائی۔ اور ان کے ساتھ آف کورس ہمیں آج پھر جوائن کیا ہے علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر نے۔ السلام علیکم۔ ویورز، علی جان کربلائی نے ہمیں جوائن کیا ہے، آج وہ مرثیہ پیش کریں گے، لیکن بریک میں جاتے ہوئے السلام علیکم بیٹا۔ علامہ صاحب آپ سے بات کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام کو کیسی شان عطا کی ہے، کیا اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ پوری کائنات میں مخلوق خدا میں سب سے افضل و برتر ہستی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے بعد اگر پوری کائنات میں سب سے افضل و برتر کوئی ہے تو وہ حضرت امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ آپ نے ان کی عظمت کے حوالے سے سوال کیا۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مخلوق خدا میں ان متضاد صفات حمیدہ کا گلدستہ ہیں کہ جن کا پوری کائنات میں کوئی بھی ثانی نہیں۔ بے شک دنیا میں آپ کو بڑے بڑے عابد زاہد ملیں گے، لیکن ضرور نہیں ہے کہ وہ عابد بہادر اور شجاع بھی ہو۔ بڑے بڑے بہادر اور دلیر ملیں گے، ضرور نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے سخی بھی ہوں۔ بڑے بڑے سخی ملیں گے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ حکمران بھی ہوں۔ بڑے بڑے حکمران ملیں گے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ میدان علم میں کمال رکھتے ہوں۔ کائنات کی واحد ہستی ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جو تمام تر صفات حمیدہ کا بکمال، نہ کہ جزوی طور پر، ایسا گلدستہ ہیں کہ جن کا اللہ کے نبی نے مختصر ترین ان الفاظ میں تعارف کروایا تھا کہ اگر کوئی آدم علیہ السلام کا علم دیکھنا چاہے، نوح علیہ السلام کا علم دیکھنا چاہے، ابراہیم علیہ السلام کی خلت دیکھنا چاہے، موسیٰ علیہ السلام کی ہیبت دیکھنا چاہے،
दाऊद अलैहिस्सलाम की हिकमत और दानाई देखना चाहे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मसीहियत देखे, मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा का इल्म कमाल देखना चाहे तो फल यंजुर इला वजह अली इब्न अबी तालिब, तो बस वो अली इब्न अबी तालिब के चेहरे को देख ले। आदम से लेकर मुझ खातम मोहम्मद मुस्तफ़ा तक तमाम अम्बिया के औसाफ हमीदा का एक गुलदस्ता तुम्हें अली की सूरत में नजर आएगा। और मैं कहा करता हूँ अगर तमाम अम्बिया के औसाफ को जमा कर दिया जाए तो उस शख्सियत का नाम अली इब्न अबी तालिब है, और अगर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के औसाफ को बिखेर दिया जाए तो कोई आदम बनता है, कोई नूह बनता है, कोई इब्राहीम व मूसा, कोई ईसा बनता है। और फिर ये हस्ती जिसका कमा हक़्क़ुहु तारुफ नहीं हो सका, दुनिया पहचान नहीं सकी। एक वाक़या है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, असहाबा किराम भी मौजूद हैं कि इतने में मस्जिद नबवी से अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम दाखिल होते हैं और आप अपने असहाब को मुतवज्जे कर कहते हैं क्या इस आने वाले को कोई पहचानता जानता है? तो कुछ ने कहा हाँ या रसूलल्लाह आपका भाई है, किसी ने कहा दामाद है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा सलेमान तुम बताओ तुम जानते हो? कहा नहीं मैं तो नहीं जानता। तो सबने फौरन एतराज किया या रसूलल्लाह ये सलेमान क्या कह रहे हैं? सलेमान फारसी सुबह शाम दिन रात उनके साथ हैं और ये क्या? कहा उसी से पूछिए, सलेमान बताओ तुमने ये क्या कहा, तुम 24 घंटे उनके साथ रहते हो? कहा या रसूलल्लाह आप ही ने तो फरमाया था कि अल्लाह को जिस तरह पहचानने का हक है कोई भी नहीं पहचान सका सिवाय मुझ मोहम्मद के और सिवाय अली के। सुभान अल्लाह। मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा को कोई भी नहीं पहचान सका जैसे पहचानने का हक है सिवाय अल्लाह और अली के, और अली इब्न अबी तालिब को कोई भी कमा हक को नहीं पहचान सका जैसा उसे पहचानने का हक था सिवाय अल्लाह और मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा के। तो जब हम उसमें कहीं भी मौजूद नहीं है तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं इस शख्सियत को कमा को जानता हूं? इसलिए मैंने कहा मैं तो नहीं जानता। तो हकीकत यही है कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इस कायनात की मजलूम शख्सियत भी हैं और इस कायनात की नाशनाख्ता शख्सियत भी हैं कि जिनको दुनिया आज तक नहीं पहचान सकी। काश दुनिया की यूनिवर्सिटियों में अली शनासी के लिए एक चेयर होती और अली इब्न अबी तालिब के कमालात, उनकी तालीमात, उनके फजाइल पर मुसलसल रिसर्च होती तो आज दुनिया का नक्शा ही कुछ और दिखाई देता। खैर ये बात तो अल्लामा साहब पूरी दुनिया में जो है इस बात पे तो रिसर्च की जाती है कि बहुत सी साइंटिफिक बातें जो मौला अली अलैहिस्सलाम ने कही, आज भी लोग जो हैं साइंस की कम्युनिटी के वो इस बात पे कंफ्यूज्ड हैं कि ये नॉलेज उनके पास कहाँ से आई, कैसे आई। हम तो अभी तक चीज़ें प्रूव हो गई हैं लेकिन उनके पीछे क्या साइंस है अभी तक हम वो डिफाइन ही नहीं कर पाए। जी मुफ्ती साहब इसी बात को आगे ले जाते हो, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह जिस तरह अल्लामा साहब अज़मत मौलाए कायनात बयान फरमा रहे थे, मैं समझता हूँ कि मेरे ये बख्त की अर्जुमंदी है कि मैं आज उस हस्ती का ज़िक्र करने जा रहा हूँ जिस हस्ती का ज़िक्र करना इबादत ठहरा है। सुभान अल्लाह। वो हस्ती जिसको अगर मैं कुरान की रहनुमाई में देखूं तो आपके एक एक अमल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान का हिस्सा बनाया है। आपके पास 4 दिनार थे, आपने अमल कर दिया, 1 दिनार रात को खैरात कर दिया, 1 दिनार सुबह को खैरात कर दिया, 1 ऐलानिया कर दिया, 1 चुपके से कर दिया। मेरे अल्लाह को मौलाए कायनात की ये अदा इतनी पसंद आई, इस अदा को कुरान का हिस्सा बना दिया ताकि क़यामत तक आने वाला कुरान का कारी मौलाए कायनात के इस अमल को पढ़े बगैर गुजरे ना। अल्लज़ीना युनफ़िकूना अमवालहुम बिल्लैली
والنہار سرًا وعلانیہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں رات کو دن کو، اعلانیہ اور چپکے سے، یہ مولا کائنات ہیں۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں اس ذات کے حوالے سے کیا کہوں، اتنے ٹائم میں اس ذات کی عظمت کا احاطہ کس طرح کر سکوں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم کے شہر کا عظیم دروازہ ہیں، باب العلم، باب العلم، اور ہر شہر کی پہچان اس کے دروازے سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہمیں حکم دیا گیا کہ اگر میرے علم تک پہنچنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے باب علی کے پاس آؤ، بے شک۔ باب مدینۃ العلم کے پاس آؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا میں کیا کہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی تیرا جسم میرا جسم ہے، سبحان اللہ، تیرا خون میرا خون ہے، بے شک، تیرا گوشت میرا گوشت ہے۔ باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ دنیا کی یونیورسٹیوں میں مولا کائنات کی شناسائی کے حوالے سے چیئر ہونی چاہیے، بالکل میرے علی کو کوئی پہچان نہیں سکا، یہ خود میرے علی نے فرمایا ہے، مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ آج تک جتنا اللہ نے مجھے علم دیا ہے مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں ہے، اور جتنا اللہ نے مجھے سخی بنایا ہے اتنا مجھ سے کسی نے مانگا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا، کیا کہنا۔ باب مدینۃ العلم، اللہ اکبر، میں دیکھتا ہوں کہ جب مالک کا آوازہ آتا ہے تو آپ کا جسم کانپ جاتا ہے، لرز جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، اے مولا کائنات اس میں کیا راز ہے؟ فرمایا جانتے نہیں ہو یہ کس ذات کا پیغام آیا ہے، کس ذات کا بلاوا آ گیا ہے۔ عبادت میں اگر آپ دیکھ لیں، میں صرف ان الفاظ میں یہ کہوں کہ مولا کائنات کی ذات کو جس اینگل سے بھی آپ دیکھیں گے مکمل پائیں گے، بے شک۔ اور وہ ہماری رہنمائی کرتے ہوئے ان کو آپ پائیں گے۔ اور بریک کے بعد ہم یہی چاہیں گے کہ آپ کو باب العلم کیوں بلایا جاتا ہے، آپ کو شیر خدا کیوں بلایا جاتا ہے؟ لقب تو آپ کو ماشاءاللہ ایک سے ایک اول لقب دیا گیا، لیکن کچھ ان پہ بھی بات کریں گے کہ وہ کیا ایسے واقع رونما ہوئے جن کے بعد آپ کو آفیشیلی یہ لقب دیا گیا۔ آپ تو ہمیشہ سے شیر خدا تھے، لیکن کیوں دیا گیا یہ ہم ڈسکس کریں گے بریک کے بعد۔ بریک میں جاتے جاتے علی جون کربلائی مرثیہ پیش کریں گے۔ یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، ہائے با میں گیا ہے شب رو شبیر
کا غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے داغ کا یوں تاج گر پہ مادر دلگیر کا یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کے کہا یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کے کہا ایک حلقہ اور ٹوٹا نور کی زنجیر کا اور کیوں چلا ہی تیغ غیدر پہ بنے مجھے بتا کیوں چلا تیغ حیدر پہ بنے مجھے بتا قتل قرآن کر دیا کا گلا تفسیر کا نظم جانے علی کو کیا خیال آتا رہا نظم جانے علی کو کیا خیال آتا رہا منہ کبھی زینب کا دیکھا اور کبھی شبیر کا یہ جنازہ ہے ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. اب نوحہ پیش کرنے جا رہے ہیں سید اون عابدی. ہائے 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 علی ہائے زینب ہائے علی یوں رو رہے دیکھ کے زینب
زینب کتھے یہ بین مدینے چلو حسین زینب کتھے یہ بین مدینے چلو حسین کوفہ ہمارے رہن کے قابل نہیں رہا یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ سجاد بین کرتے ہیں دادا ہے خوش نصیب سجاد بین کرتے ہیں دادا ہے خوش نصیب بیٹوں نے مل کے باپ کو غسل و کفن دیا یوں رو رہے دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ سجاد بین کرتے ہیں دادا ہے خوش نصیب بیٹوں نے مل کے باپ کو غسل و کفن دیا یوں رو رہے دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ شاید خیال آیا ہے بازار شام کا اللہ جزاک اللہ. جی ویورز، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. بریک سے پہلے ہم نے انڈیکیشن دی تھی کہ ہم بہت سے ماشاءاللہ آپ کو لقب دیے گئے، بہت سے ٹائٹل دیے گئے، اور جب وہ لقب دیے گئے اس سے بہت پہلے سے یہ اسٹیبلش فیکٹ تھا کہ آپ یہی ہیں، باب العلم، شیر خدا، ابو تراب. جی علامہ صاحب. جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو منفرد فضیلت ہے وہ آپ کی خانہ کعبہ میں ولادت باسعادت ہے، تو نہ اس سے پہلے کسی کو ملی ہے نہ قیامت تک ملے گی. سبحان اللہ، کیا کہنا. دیوار کعبہ شک ہوئی، جاتے وقت بھی جڑ گئی، جب ولادت ہو گئی پھر بھی دوبارہ دیوار پھٹی. آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد اپنے بیٹے کو لے کے باہر نکلی. آپ کی نگاہوں نے سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کا شرف حاصل کیا. حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں جب پہنچے تو نام کا مسئلہ آ گیا کہ نام کیا رکھیں. ماں نے کہا حیدر رکھو، باپ نے کہا صفدر رکھو، کسی نے کہا غضنفر رکھو. تو جب یہ تھوڑا سا اختلاف ہوا تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی ہاشم تم اختلاف نہ کرو، جس خدا کے گھر میں یہ بچہ آیا ہے میں اسی گھر کے خدا سے پوچھتا ہوں کہ اس کا نام کیا رکھا جائے. یہ ایک بہت بڑا دعویٰ تھا کہ تم یہیں بیٹھو اور میں بھی پوچھ کے آتا ہوں. یعنی ابو طالب علیہ السلام کو اتنا یقین تھا اپنے رب پر کہ میں جا کے پوچھوں گا تو مجھے اس کا جواب ملے گا. سبحان اللہ. اور ان کو بٹھا کے اس لیے گئے کہ تم بیٹھو، میں خالی نہیں لوٹوں گا. لوگ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں، جسارت کرتے ہیں. ہے کہ پوری کائنات میں اس لائق کہ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں جب چاہوں جس وقت چاہوں اپنے رب سے ہم کلام ہو سکوں؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، لیکن کوہ طور پہ جانا پڑتا تھا، نعلین اتارنا پڑتی تھی، انتظار کرنا پڑتی، پھر درخت سے گفتگو ہوتی. ابو طالب گئے، غلاف کعبہ کو پکڑا، خدا سے سوال کیا، جواب دیا کہ ہم نے اس کا نام اپنے نام علی سے مشتق کر کے علی رکھ دیا. ماشاءاللہ. تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. حیدر و صفدر نام رکھے گئے، اور کتنے نام رکھے گئے. رسول اللہ نے اسد اللہ رسول کا لقب دیا، اور اس سے بڑھ کر جو لقب ہے وہ باب مدینۃ الحکمت اور باب مدینۃ العلم ہے. یعنی علی علم کے شہر کا دروازہ ہے اور علی حکمت کے شہر کا دروازہ ہے. رسول اللہ نے فرمایا جو علم چاہتا ہے یا حکمت چاہتا ہے وہ دروازے سے آئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم اس اسٹوڈیو میں داخل ہوئے ہیں دروازے سے، ایک مرتبہ ہم نے دروازے کو ٹچ کیا، اب جب نکلیں گے تو پھر دروازے کو کراس کر کے جائیں گے. گویا کہ اس کے اندر اگر ہم آئے ہیں تو ایک مرتبہ، لیکن دروازے کو ہم نے 2 مرتبہ دیکھا، ٹچ کیا. تو بات وہی ہے کہ جو بھی رسول اللہ تک پہنچتا تھا اسے آتے ہوئے بھی علی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جاتے ہوئے بھی علی کا سامنا کرنا پڑتا تھا. اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علی ابن ابی طالب کو فضائل و کمالات اور انعامات عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کتنی آیات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں 2 طریقے سے نازل کی. ایک وقت اللہ نے آیت نازل کی، علی اور اہل بیت رسالت نے اس پہ عمل کر کے دکھایا، اور ایک وقت انہوں نے عمل کیا، ان کا عمل قرآن بن کے نازل ہوا. یتیم مسکین قیدی کو کھانا پہلے کھلایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا بعد میں آیا. اسی طرح انگوٹھی آپ نے پہلے دی، آیت انما ولیکم اللہ بعد میں نازل ہوئی. تو گویا کہ یہ آغاز تھا. تربیت آغوش مصطفیٰ میں ہوئی. اس طرح تربیت کے 2 انداز بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پیچھے قدم پہ قدم رکھ کے اس طرح چلتا تھا جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنے ماں کے قدموں پر چلتا ہے. اور پھر فرمایا رسول اللہ نے مجھے اس طرح علم ودیت کیا جس طرح کبوتر اپنے چوزے کو دانا ٹکڑے کر کر کے اپنے اس کے منہ میں ڈالتا ہے. اور پھر فرماتے کہ روزے شہادت سے ایک دن پہلے مجھے اپنے سینے پہ لٹا کے 1000 باب علم تعلیم کیا، جن میں سے علی نے ہر باب سے کئی ہزار باب جو ہے وہ تعلیم کیے. اور پوری کائنات میں صرف ایک ہستی ہیں رسول اللہ کے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جو یہ اعلان کر کے گئے او دنیا والوں جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تم میں سے چلا جاؤں، اور میں زمین کی بجائے آسمان کے راستوں سے زیادہ واقف ہوں. اور حضرت کمیل ابن زیاد جات کے صحابی تھے جن کو علم کی عظمت کے بارے میں خطبہ دیا تھا، ان کے سامنے کہتے ہیں کاش یہاں ایک سمندر ہے علم کا جو ٹھاٹھے مار رہا ہے، کوئی اس کا لینے والا مجھے مل جاتا. علی کو اس کا لینے والا کوئی نہیں ملا. سبحان اللہ. یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مفتی صاحب آپ سے گفتگو کو کنٹینیو کریں گے، اور آف کورس مجھے پتہ ہے آپ بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں اس میں. بریک کے بعد شہر ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. جی اب چلتے ہیں ہم مفتی صاحب آپ کی طرف، اور گفتگو جہاں پہ چھوڑی تھی وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے مولا کائنات کے حوالے سے، باب مدینۃ العلم کے حوالے سے، آپ کے ناموں کے حوالے سے. آپ کا ایک لقب ابو تراب ہے، تو آپ کہتے ہیں مٹی کو. یہ ہوا ایسے کہ ایک دفعہ مولا کائنات مسجد نبوی میں زمین پہ لیٹے ہوئے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. مولا کائنات کو فرمایا اٹھو بو تراب، اے مٹی کے باپ اٹھو. اگر ہم اس بات کو سمجھیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو مٹی کا باپ کیوں کہا؟ کیونکہ میری اور آپ کی تخلیق جو ہے اس میں مٹی کا حصہ ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات کو فرما رہے ہیں اے علی تو مٹی کا باپ ہے. ہمیں اس کو سمجھنا پڑے گا کہ مٹی کا باپ مولا کائنات کو کیوں کہا گیا. ہر انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے. میرے پاس وقت نہیں میں اس کی
مزید مطلب اس میں جاؤں، یہ عظمت ہے مولا کائنات کی کہ وہ مٹی کے باپ ہیں، اور علم کے حوالے سے میں کون سا میدان کارزار ہو تو مولا کائنات کا کوئی ثانی نہیں آپ کو ملے گا۔ قرآن کے بارے میں ہو تو مجھے یاد آیا کہ مولا کائنات نے ایک موقع پر کہا کہ میں اگر فاتحہ شریف کی تفسیر لکھنے بیٹھوں تو 70 اونٹ اس کی تفسیر، لکھی ہوئی تفسیر کو اٹھائیں، 70 اونٹ سبحان اللہ۔ صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر۔ اور اس سے پہلے ایک کہ مولا، چونکہ ہم قرآن سے کیوں ہمارا اتنا قلبی تعلق نہیں رہا کہ ہم نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا ہے، مولا کائنات کے دامن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا، اللہ نے پورے قرآن کا علم سورہ بقرہ شریف میں رکھا ہے، بقرہ شریف کا پورا علم اللہ نے فاتحہ شریف میں رکھا ہے، اور فاتحہ شریف کا علم اللہ نے بسم اللہ شریف میں رکھا ہے، اور بسم اللہ کا پورا علم اللہ نے با کے اندر رکھا ہے، اور با کا پورا علم اللہ نے با کے نیچے جو نقطہ ہے اس میں رکھا ہے۔ فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ نقطہ میں علی ہوں۔ میں یہ بات سمجھا ہوں ایک دین کا طالب علم ہونے کے ناطے کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو پھر در مولا کائنات پہ جانا پڑے گا، پھر مولا کائنات سے قلبی تعلق کو مضبوط کرنا پڑے گا، در اہل بیت رسول پہ جانا پڑے گا، ادروائز قرآن کا علم ہمیں نہیں مل سکے گا، چونکہ قرآن کہتا ہے یُدِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَيَهْدِی بِهِ کَثِیرًا، بہت سے ایسے ہوں گے جو اس کو پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے، اور بہت سے ایسے ہوں گے جو اس کو پڑھ کے ہدایت پا لیں گے۔ ہدایت وہی پائیں گے جن کا تعلق مولا کائنات سے جڑا ہوگا، بے شک، جن کا تعلق اہل بیت رسول سے جڑا ہوگا۔ کیوں؟ میں دلیل دیتا ہوں اس پہ۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، میں اپنے بعد تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت۔ جب قرآن کا کہہ دیا، فرما دیا، پھر اہل بیت کا کیوں فرمایا؟ تو پتہ چلا قرآن تھیوری ہے، اس تھیوری کو سمجھنا ہے تو پریکٹیکل جو کیا اہل بیت اطہار نے، اہل بیت رسول نے، اس کو سمجھو گے تو پھر قرآن تمہاری سمجھ میں آئے گا۔ کیا خوبصورت ایکسپلینیشن دی آپ نے مفتی صاحب، کیا بیوٹیفل طریقہ ایکسپلین کرنے کا۔ لیکن ویورز، ہم لوگ نکل ہی نہیں پاتے اپنی دنیاوی ایکٹیویٹیز میں سے۔ ہم نے اگر کہانی بھی اپنے بچوں کو سنانی ہوتی ہے رات کو، مائیں ایک زمانے میں بچے کو لوری سناتی تھی، وہ لوری بھی جو ہے اس میں مجھے یاد ہے جب میری نانو ہمیں سلا رہی ہوتی تھی تو مجھے یاد ہے نانو جب تھپکی دیتی تھی تو اللہ ہو کرتی تھی۔ آج کل ہم اپنے فونوں پہ عجیب و غریب چیزیں لگا کے بچوں کے کانوں کے ساتھ رکھ دیتے ہیں کہ وہ سن لیں، اور اسی وجہ سے شاید سوسائٹی میں اتنی پھوٹ اور نیگیٹیوٹی ہے۔ علامہ صاحب، بالکل بریک میں جانے میں 2-3 منٹ ہے، گفتگو میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے یا میں سوال کی طرف جاؤں؟ لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم آج کے دن کی مناسبت سے اور کچھ نہیں تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں سے 2-4 فرامین کو بھی اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، کیا بات ہے، تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب۔ سبحان اللہ۔ ایک تو یہ ارشاد فرمایا، نفس المرء قطاہ الی اجلہ، انسان کا ایک ایک سانس جو ہے اس کی موت کی طرف ایک ایک قدم ہے۔
जितने सांस लेता है उतना मौत के करीब हो रहा है। इस कोरोना वायरस के दौर में आज भी अगर हम खुदा और रसूल को याद नहीं करते और मौत और आखिरत को याद नहीं करते तो फिर कब करेंगे। दूसरी बात आपने ये इरशाद फरमाई कि किसी की दुनिया को आबाद करने के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद ना कर लेना। क्या बात है। किसी के लिए झूठ बोलो, किसी के लिए चोरी करो, किसी के लिए रिश्वत लो, उसकी तो दुनिया संवर जाएगी, तुमने अपनी आखिरत बर्बाद कर ली है। फिर इरशाद फरमाया अक्लमंद ने दुनिया तलब करने की चाहत का इजहार किया, सोचा कि भी ये तो मुश्किल के बगैर, तकलीफ के बगैर हासिल नहीं होगी। आखिरत को देखता हूं भाई, आखिरत को देखा तो वो भी मुशक्कत तकलीफ, खा ये दो हिसाब तो दोनों तरफ बराबर, दुनिया चाहते तब भी तकलीफ मुशक्कत, आखिरत चाहते तब भी। फिर सोचा कि इनमें से बाकी रहने वाली कौन सी चीज है, पता चला वो आखिरत है। कहा उसने दुनिया छोड़ दी, आखिरत ले ली। आपने फरमाया जो दुनिया चाहता है जरूरी नहीं कि उसे दुनिया मिल जाए, लेकिन जो आखिरत चाहता है उसे दुनिया भी मिल जाती है, उसे आखिरत भी मिल जाती है। और बड़ा मुख्तसर लफ्जों में आपने दुनिया का तारुफ करवाया, तगुर्रो तजुर्रो तफिर्रो। ये आपने अमीर शाम माविया को लिख के 3 लफ्ज भेजे थे कि दुनिया के दिलदादों को ये बता दो कि सबसे पहले ये दुनिया की चमक दमक तुम्हें धोखा देती है, तगुर्रो गुरूर तकब्बुर में ले आती है, तजुर्रो तुम्हें नुकसान पहुंचाती है, ज़रार पहुंचाती है और तुम्हें पटक के ज़मीन पे मारने के बाद तफिर्रो हंसती हुई चली जाती है, तुम पड़े रह जाती हो। कहा दुनिया ने कभी किसी वफा नहीं की, इसलिए अली ने फरमाया कि ए दुनिया तल्लक तुके सलासन, मैंने तुझे 3 तलाकें दे दी जिसके बाद कोई रुजू नहीं है। और फिर फरमाया कि देखो ये दुनिया चंद रोजा है, हकूकुल्लाह पे तवज्जो दो, सुभान अल्लाह। ये आपस में इस्लाह बैन अन्नास, लोगों के दरमियान अपने मामलात को सुधारने की कोशिश करो। और फिर मैं ये पैगाम दूंगा कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलाम को दुनिया आज तक नहीं समझ सकी। सिर्फ एक मकतूब, जो एक खत जो आपने अपने गवर्नर मालिक अश्तर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लिखा था, जिसका दुनिया के कई ज़बानों में तर्जुमा हुआ, वो एक ऐसा निज़ाम हुकूमत है कि जिसके बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की रिसर्च कमेटी ने कई साल की तहकीक के बाद ये नतीजा दिया था कि अगर अली का ये लिखा हुआ निज़ाम हुकूमत जो नाफिज भी रहा, आज के इस निज़ाम हुकूमत में अमली तौर पर शामिल और नाफिज हो जाए, ये दुनिया अमन और सलामती का गहवारा बन सकती है। आए अली को उस निज़ाम को अपनाने की कोशिश करें, क्योंकि अली शहीद अदल व अदालत है, वगरना अली का और कोई कसूर नहीं था। इसलिए खुद वो फरमाते अनल मजलूम, मैं मजलूम हूँ, और अली से बढ़कर कायनात में वाकई कोई मजलूम भी नहीं है। बेशक। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। व्यूअर्स जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू को मज़ीद और कंक्लूजन की तरफ लेके जाएंगे। वैसे तो ये गुफ्तगू ऐसी है कि कभी कंक्लूड हो ही नहीं सकती, और ऑफ कोर्स कलाम के साथ प्रोग्राम को क्लोज़ करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब हम अपने प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी मरहले में पहुंच गए हैं और अपने स्कॉलर से फाइनल स्टेटमेंट्स लेनी है। इंशाल्लाह इस टॉपिक को हम इफ्तार ट्रांसमिशन में भी कंटिन्यू रखेंगे और गाइडेंस लेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। और व्यूअर्स आज जो बातें सुनेंगे प्लीज़ अपने बच्चों तक भी इस गुफ्तगू को मुंतकिल किया करें, सिर्फ अपनी ज़ात तक नहीं। इल्म और नॉलेज फैलाने से मज़ीद फैलती है और बढ़ती है, आपके इल्म में कमी नहीं आएगी। हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है काविश हैदर ज़ैदी ने, वो सोज़ो सलाम पेश करेंगे एंड में जाके अस्सलाम वालेकुम। जी मुफ्ती साहब, आज की गुफ्तगू को रैप अप करते हुए मैं इस हवाले से मौला कायनात कि चूँकि डॉक्टर साहब ने भी फ़रामीन पे एंड किया तो मैं फ़रामीन की तरफ ही जाऊँगा। उससे पहले ये मेरा पैगाम है आपके तवस्सुल से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत सफ़ीना नूह है। बेशक। जो इसमें सवार हो जाएगा वो बच जाएगा। क्या कहना है? इस दौर में हमें
इस सफीना नूह में सवार होकर इसे मजबूती से पकड़ना पड़ेगा, तब हमारी दुनिया भी बेहतर होगी और आखिरत भी बेहतर होगी। दूसरी बात फरामीन की, आज हर बंदा अपने रिज़्क़ की वजह से बड़ा परेशान है। तो मौला कायनात ने फरमाया कि सूरज की किरणें ज़मीन पे पड़ने से पहले उठ जाया करो, इसलिए कि उस वक्त अल्लाह रिज़्क़ तकसीम कर रहा होता है। सुभान अल्लाह। इंतहाई खूबसूरत जुमला, कम अल्फाज लेकिन कमाल की बात। अगर हम इस पे अमल कर लें, मालिक उस वक़्त हमसे राज़ी भी हो जाएगा और हमें रिज़्क़ का मामला भी नहीं। तीसरी मेरी बात यह है कि एक दौर था जब हमें हमारे वालिदैन हमारे असलाफ की कहानियाँ सुनाया करते थे। आज वो कहानियाँ सुनाने वाली माएँ मौजूद नहीं रहीं। मुझे तलाश है उन माँओं की जो हमारे असलाफ की कहानियाँ सुना के हमारे बच्चों को जगाएं, हमारे मर्दों को जगाएं और उनमें आले बैत तहार की ज़िंदगी को शामिल करें, बताएं। और ये हुक्म भी है कि लोगों अपनी औलाद को एक तो कुरान सिखाओ, दूसरा मेरी मोहब्बत, तीसरा मेरे अहले बैत की मोहब्बत। ये आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। मेरी आखिरी बात कि आज का दिन खानवादे रसूल पे बड़ा कड़ा दिन था कि जब अमीरुल मोमिनीन सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम की शहादत, ये इस्लाम में बहुत बड़ा सानिहा है, बहुत बड़ा सानिहा। अल्लाह ताला हम सबको आले बैत अतहार के साथ कल्बी ताल्लुक़ को मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए। और आज भी बेशक जी। अली को करमल्लाहु वजहू कहा गया, वजहू इसलिए कि वो चेहरा जो कभी भी बुतों के सामने नहीं झुका, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने झुका, इसलिए उसको कहा जाता है कि वो चेहरा जिस पर अल्लाह का लुत्फ़ करम हुआ। सुभान अल्लाह। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि ओ मेरी उम्मत, अगर कभी ये तसव्वुर कर लो कि सारी दुनिया एक तरफ खड़ी हो और मेरा अली तन्हा एक तरफ खड़ा हो, सारी दुनिया को छोड़ देना, अली को ना छोड़ना। क्यों? इसलिए हक के मुतलाशियों को ये पैगाम दे दिया कि अल हक मा अलीयन व अलीयुन माल हक, हक अली के साथ है और अली जो है वो हक के साथ हैं। यहीं तक नहीं बल्कि फरमाया, ऐ मेरे अल्लाह, हक को उधर फेर देना जिधर मेरा अली फिरता जाए। तो हक के मुतलाशियों के लिए मेयार हक कल भी अली थे, आज भी अली हैं और क़यामत तक अली हैं। आओ अली का दामन थाम लें। तो अहले बैत का दामन थाम लिया, रसूलुल्लाह का दामन थाम लिया, अली की इताअत कर ली। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, मन अता अलियन फ़क़द अताअनी, जिसने अली की पैरवी की उसने मेरी पैरवी की, उसने मेरी पैरवी की उसने अल्लाह ताला की पैरवी की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह आज हमें ज्वाइन करने का और अपनी नॉलेज को हम तक मुंतकिल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, प्रोग्राम को क्लोज़ करते हैं काविश हैदर जैदी से सोज़ो सलाम सुन के। जी बेटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लान क़त्लतल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। मस्जिद में कत्ल हो गया अल्लाह के वली का, मस्जिद में कत्ल हो गया अल्लाह के वली का, सजदे में सर शिकस्ता है
اللہ کے ولی کا زہرا کے بعد حیدر دنیا سے جا رہے ہیں، زینب کو حسین کو یہ بھی بتا رہے ہیں، کچھ وقت رہ گیا ہے اب میری زندگی کا، اللہ کے ولی کا مسجد میں قتل ہو گیا، اللہ کے ولی کا پہلا دیا بجھایا ہے تم نے یہ امامت کا، لگتا ہے آج کوفہ میں منظر ہے قیامت کا، تربت میں دل دکھایا اللہ کے نبی کا، اللہ کے ولی کا مسجد میں قتل ہو گیا، اللہ کے ولی کا وقت نزا بھی روتے تھے زینب کو دیکھ کر، حیدر کو یاد آتا تھا ہے شام کا وہ منظر، جب امتحان ہوگا عباس سے جری کا، اللہ کے ولی کا کاوش عجیب منظر تھا، حیدر کی شہادت پہ کاوش عجیب منظر تھا، حیدر کی شہادت پہ حسنین رو رہے تھے جب بابا کی شہادت پہ، ارے نوحہ تھا یہی لوگو کوفہ کی ہر گلی کا، اللہ کے ولی کا مسجد میں قتل ہو گیا، اللہ کے ولی کا